نوا مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ محترم نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، مجھے آپ کے سامنے ہندوستان میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کی تاریخ، اس پر کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ساتھیوں، یہ جو موضوع ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ، در حقیقت اگر آپ غور کریں تو قوموں کے عروج اور زوال کے سلسلے میں فطرت نے کچھ اٹل قانون بنائے ہیں، جس کو قرآن کی اصطلاح میں ہم لوگ سنت اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ سنت اللہ آپ دیکھیں تو تمام انسانی جو گروہ ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والے ہوں، عربستان میں رہنے والے ہوں، یا امریکہ یا کسی اور ملک کے لیے، سب کے لیے سملر اور یکساں رہے ہیں، اور آئندہ بھی سملر اور یکساں رہیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی اٹل سنت ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والی جو قوم ہوتی ہے یا حامل شریعت قوم، اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ عروج دینے میں ایمان والا کون ہے یا کفر اور شرک پر کون قائم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس قانون کے اعتبار سے جو اس میں فٹ بیٹھتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ عروج اور زوال بخشتا ہے۔ اور اگر اس موضوع پر، اس سبجیکٹ پر آپ غور کریں تو یہ پوری کائنات کا موضوع ہے، کیونکہ یہ پوری کائنات نے کتنے ہی قوموں کو اٹھتے اور گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ پوری انسانی تاریخ کا سبجیکٹ رہا ہے۔ پوری تاریخ انسانی اگر انسان مطالعہ کرے تو کئی قومیں عروج اور زوال کا شکار رہی، کتنے ہی شہر جو آباد تھے ویران اور کھنڈر بنا دیے گئے۔ اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیے کہ اسی عروج اور زوال کو انسانوں کی، قوموں کی، نسلوں کی تقدیر بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جو یہ بات کہی ہے کہ سلسلے روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ اور خاص طور پر جو آسمانی کتابیں رہی ہیں، آپ تورات، انجیل کا مطالعہ کریں تو اس میں گزری ہوئی قوموں کو کب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور کب اس کو پٹک دیا، اس کی پوری کیا داستانیں بھری پڑی ہیں۔ اور قرآن مجید کا تو یہ بہت ہی خاص سبجیکٹ ہے۔ جگہ جگہ آپ کو مختلف قوموں کو کب اللہ تعالیٰ نے رحمتوں سے اور اپنی برکتوں سے نوازا اور کب کیا کیا، زوال کا وہ شکار ہوئی، اللہ کے غضب کا کب شکار ہوئی، اس کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو آپ پڑھیں تو یہ تو سوشیولوجی کی خاص سورہ ہے، جس میں حامل شریعت قوم کو کب اللہ تعالیٰ عروج بخشتا ہے اور کب زوال بخشتا ہے، اس کی تاریخ بتائیے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ شخص نے 8 سال سورہ بقرہ پر غور کرنے میں لگائے، اور جب اس سورہ کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ پچھلی قوموں کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اعمال تھے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ کیا اعمال تھے جس سے اللہ کیا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر آپ زمین پر جو مختلف علاقوں اور خطوں میں جو آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بھی عروج اور زوال کی کیا بتاتے ہیں، داستان بتاتے ہیں۔ آج چاہے وہ ہڑپا موہن جوداروں کی جو خدائی میں باتیں نکلی، چاہے وہ جو عربوں کے پورے صحراؤں میں آپ مختلف قوموں کے کیا دیکھتے ہیں، کیا انجام ہوا، اس کو قرآن کرتا ہے فسیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ للمکذبین، دیکھو زمین میں کیسا ہم نے ان لوگوں کا انجام کیا جن لوگوں نے ہمیں کیا کیا، جھٹلایا۔ تو تاریخ
کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن اس کو یوں بھی کہتا ہے کہ اولم یہدیم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیا افلا یسمعون، کیا ان لوگوں کو ان واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے کیا کیا، ہلاک کر چکے ہیں، جن کے رہنے کی جگہوں کو آج کیا کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ آپ بہت ساری جگہ پر تاریخی مقامات پر جب جاتے ہو تو در حقیقت یہ عبرت کے مقامات ہوتے ہیں جو کبھی آباد تھے اور آج کیا ہے، ویران ہیں۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں کہ یہ ہزارہا سالہ تاریخ جو ہمارے سامنے پائی جاتی ہے، اس میں سینکڑوں قوموں کے عروج و زوال کے پیچھے کیا ریزنز رہی ہیں، کیا اسباب رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنا اگر ہم چاہیں تو دو نقطوں میں سمجھ سکتے ہیں، دو پوائنٹ میں، ایک ہے عدل اور دوسرا ظلم۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کسی قوم کو کب عروج بخشتا ہے تو جو قوم عدل و قسط پر قائم ہو جاتی ہے اور دوسروں کے ساتھ عدل کرتی ہے، اللہ اس کو کیا دیتا ہے، عروج بخشتا ہے۔ اور جو قومیں ظلم کرتی ہے تو ایک وقت کے بعد اللہ ان کو کیا کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کہ اور جب بہت سی قومیں جن کو ہم نے تم سے پہلے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ پھر اسی طرح سورہ فجر میں دیکھیے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، پھر کیا آیا الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر آتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، جب انہوں نے سرکشی کی، پوری قوموں کی ہسٹری بتائی ہے، تو پھر ہم نے ان کو کیا کر لیا، پکڑ لیا۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے کیا کیا، دوسری قوموں کو اٹھایا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، کیوں کہ انہوں نے ظلم کیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کفر پر تو باقی رکھتا ہے اقتدار پہ، لیکن ظلم پر باقی نہیں رکھتا۔ تو اس کی وجہ، یہ پہلی وجہ عروج اور زوال کا جو اللہ تعالیٰ کا سنت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ظلم نہیں کرو گے، عدل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا، اس دنیا میں باقی رکھے گا، دوامیت بخشے گا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کے عروج کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنا لوگوں کے لیے نافع ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثْ فِي الْأَرْضِ، جو چیز نافع ہوتی ہے اس کو ہم زمین میں کیا کرتے ہیں، باقی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی سنت ہے کہ آپ حضرت علی کے قول پہ دیکھیے کہ کفر پر اللہ تعالیٰ باقی رکھ دیتا ہے جب تک کہ وہ کیا کرتی ہے، دوسری قوم کے لیے کیا ہو جاتی ہے، نافع ہوتی ہے۔ لیکن جب نافع نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک مہلت کے بعد اسے کیا کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے۔ اور انسان کی انڈیویجول لائف کے لیے بھی ایکسیپشنز الگ ہیں، لیکن عام قانون اللہ تعالیٰ کا انسان کی عمر کو زیادہ دینا اس دنیا میں یہ ہے کہ وہ کتنا دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے، نافع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نشانات قدم میں بڑھوتری ہو، یہ اصطلاح میں کہا ہے کہ عمر میں کیا ہو، بڑھوتری، تو تمہیں چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی دوسرے انسانوں کے لیے کیا بن جاؤ، نفع بخش بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زندگی بھی تمہیں کیا دے گا، طویل دے گا۔ یہ دوسری چیز ہے جو عروج کے لیے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں کیا ہے، قانون ہے۔ عام طور پر جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عروج بخشتا ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز لازمی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو نعمتیں اہل اقتدار کے پاس چلی آتی ہیں تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا کرتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا آپ قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس بستی کا حال سناؤ کہ جو بڑی چین اور امن سے کیا کر رہی تھی، زندگی گزار رہی تھی، ان کو رزق بھی بڑی فراغت سے اللہ تعالیٰ دے رہا تھا، پھر انہوں نے کیا کی، ناشکری کی، تو ہم نے کیا کیا، ان پر بھوک اور خوف کو کیا کر دیا، مسلط کر دیا، اور پھر آپ دیکھو کہ میرے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ناشکری کا مزہ چکھایا۔ تو دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اقتدار کے ساتھ لازمی چیز کیا ہوتی ہے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے، اور اس نعمت کا
جو قوم شکر ادا نہیں کرتی تو وہ بھی ظلم کی کیا ہوتی ہے؟ ایک شکل ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان نعمتوں کے باب میں یہ ظلم کا بدترین پہلو کیا ہے کہ انسان اللہ کے اس احسان کو بھول کر یہ سوچتا ہے کہ یہ میری اپنی کوششوں اور میں اس کا حقدار تھا اس لیے مجھے یہ نعمتیں کیا ہوئی؟ ملی، اور وہ اس کو بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے عطا کی۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرَ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انہوں نے ہماری اس نعمتوں کا شکر کو بھلا دیا تو ہم نے پھر کیا کر دیا؟ مزید ان کو اور نعمتیں دی۔ کیوں؟ یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ اچانک ہم نے اس کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا، اور وہ مایوس ہو گئے۔ تو یہ بات یہ سمجھ لیجئے کہ نعمتوں کے حوالے سے جو نمایاں علامتیں انسان کی ہے غفلت کی، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ تعیش پسندی، لگژری لائف، لذت پرستی، ولگریٹی، فواہش، اور طرح طرح کی زیب و زینت، اور گناہ کو بھی آرٹ کی شکل میں انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کو گناہ نہیں بلکہ فن اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ اس کی مثالیں آپ دیکھیے، اجنتا ایلورا کے جو لوگ غار میں گئے ہیں کس طرح ولگر وہاں پر مورتیاں بنی ہوئی ہیں، یہ اس تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو مختلف تہذیب کی جو باقیات ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کیا کیا؟ ناشکری کر کے اس تعیش پسندی میں لگ گئے۔ اور آج کی جو تہذیب ہے اس تہذیب کو بھی آپ دور جدید کی دیکھیں گے تو وہ بھی اس کی عکاسی کر رہی ہے کہ گناہ کو انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ ایک فن کی شکل میں سامنے لا دیا ہے۔ اب ایک اور پہلو عروج کے حوالے سے دھیان دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان یا قومیں یا دانشور لوگ، یہاں تک کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس پہلو کو بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قومیں ٹھوکر کھاتی ہیں یا اپنا ڈائریکشن کام کا کیا کر لیتی ہیں؟ غلط اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ مہلت عمل کا قانون ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو اقتدار بخشتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کیا دیتا ہے؟ مہلت دیتا ہے۔ جیسا قرآن کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ اجل، ہر قوم کے لیے ایک میرا کیا ہے؟ وقت مقرر ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ مہلت عمل دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے کفر والوں کو جن کو نعمتیں ملی؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہم تو گرفت میں آ گئے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بالکل آگے بڑھ جائیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خود مستحق کیا کر لیں؟ بنا لیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ اہل ایمان قوم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس مہلت عمل میں عجلت پسندی کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم تو حق پر ہیں اور ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس صبر کی مشین کے ساتھ ان کا ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، لیکن جب وہ جلد بازی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا ہو جاتی ہے؟ ہٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کہا کہ اللہ کے نبی بہت ظلم ہوتا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں خباب تم سے پہلے کہ لوگوں کو اس دین کے واسطے سے آروں سے چیرا گیا، آگ کے گڑھوں میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اے خباب تم کیا کر رہے ہو؟ جلدی کر رہے ہو۔ تیسرا آسپیکٹ، اس مہلت عمل کی وجہ سے جو دین پسند طبیعتیں کیا ہو جاتی ہیں، وہ اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جلد بازی کے اقدامات کرتی ہیں، اور وہ جلد بازی کے اقدامات میں اپنے قوم کو فتنے کا شکار کرا دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے طور پر ملنے کے لیے بلایا۔ اب وہ رضا، یہ بھی جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ کے رضا ہی کے لیے عجلت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی اور پوری قوم فتنے میں آ جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ قوم کے طرف ان کی ذمہ داری تھی، لیکن اللہ سے ملاقات کے اشتیاق میں وہ وقت سے کیا ہو گئے؟ پہلے چلے گئے۔ پوچھا ہے موسیٰ کیا چیز تمہیں جلدی لے آئی؟ کہا اللہ تیری رضا لے آئی۔ کہا دیکھ ہم نے تیرے پیچھے تیری قوم کو کیا کر دیا ہے؟ فتنے میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں عجلت پسندی بھی صحیح نہیں ہوتی، جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس مہلت عمل میں وہ ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کو قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر اللہ مواخذہ کرتا لوگوں کی بدعمالیوں پر تو روئے زمین پر ایک جاندار بھی زندہ نہیں رکھتا، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو ایک مہلت دیتا ہے، اور پھر وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک سیکنڈ کا بھی اس کو موقع
نہیں ملتا، یہاں تک کہ اپنے برگزیدہ نبی ابراہیم بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم اب ہمارا فیصلے کا وقت ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا ایسا قانون ہے جس سے عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ غفلت کرتے ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ زمین میں ان کی چلت پھرت تم کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آج کے جو حالات ہیں اس میں اگر دیکھیں تو دنیا کی تمام قوتیں اور طاقتیں اسلام اور مسلمانوں پر ایسا دھاوا بول دیا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل کیا ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے، لیکن یقین جانیے عروج اور زوال میں جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ ایسی اٹل ہے کہ یہ تمام اپنی طاقتوں کے باوجود ان کی حیثیت ایسی ہے جیسی طوفان نوح کے مقابلے میں پسرے نوح کی اس کے لڑکا جس طرح بے بس تھا، اسی طرح یہ قومیں بھی بے بس ہیں اللہ کی سنت کے آگے۔ شرط یہ ہے کہ اس سنت اللہ کے زد میں وہ آ جائیں اور ہم اور آپ اس سنت اللہ کے تحت اپنی ذمہ داری کو کیا کریں، ادا کریں۔ آخری بات تاریخ سے پہلے اس سنت اللہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو حامل شریعت قوم ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 لا بھی ان کے لیے رکھے ہیں، لیکن ایک قانون اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نافذ کیا ہے۔ جو لوگ حامل شریعت اہل ایمان ہیں وہ کیا ہے کہ وہ اپنی منصبی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جیسا آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن ہی کے ذریعے کتنی قوموں کو کیا کرتا ہے، عروج بخشتا ہے، اور کتنے کو کیا کرتا ہے، زوال دیتا ہے۔ تو یہ منصبی قوم جہاں اس کو یہ 3 چیزیں حاصل کرنی ہے، مہلت عمل پر صبر، نافع ہونا اور عدل کا کیا کریں گے وہ قیام، اس کے ساتھ چوتھا ان کے عروج کے لیے یہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی منصبی ذمہ داری کو کیا کریں، ادا کریں۔ اگر وہ یہ نہیں ادا کریں گے اللہ ان کو عروج نہیں دے گا۔ اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی پچھلی قوموں کو جب انہوں نے اپنی منصبی ذمہ داری ادا نہیں کی، یہود نے، تو کیا کہا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت کیا کر دی، طاری کر دی۔ تو یہ جو بات ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے تاریخ بتانے سے پہلے اس لیے رکھی کہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی اٹل سنت ہے، اس کے تحت جب ہم آئیں گے تبھی اللہ ہم کو عروج بخشے گا۔ آج شام کے ان کھنڈرات کو دیکھیے، ایک وقت یہ عیش اور عشرت کی جگہ تھی، لیکن آج وہاں آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی یہاں زندگی بھی پائی جاتی تھی کیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والے عبرت حاصل کرو کہ جب اللہ تعالیٰ منصبی قوم جب ذمہ داری ادا نہیں کرتی اور اس پر ذلت طاری کرتا ہے تو کیا اس کا حشر کر دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ جو اتنی طویل تمہید میں نے آپ کے سامنے بتائی وہ سما خراشی کے لیے آپ کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ تھی، لیکن تاریخ کوئی آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، کوئی بچوں کی طرح واقعات بتانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس تاریخ کے اندر جو عبرت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اس کو سمجھنے کا نام تاریخ ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ عقل مند وہی ہے جو واقعات عالم سے کیا لیتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم یہ داستانیں تم کو سنا رہے ہیں تاکہ تم کیا کرو، عقل سے کام لو۔ آئیے ہندوستان میں مسلمانوں کے اگر عروج کا آپ آغاز دیکھیں گے تو وہ سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد سے شروع ہوا۔ خلافت راشدہ کا جو نورانی دور تھا وہ تو گزر چکا تھا، لیکن بنو امیہ کی جو خلافت تھی وہ تھی، اور اس ملوکیت نے مسلمانوں کے اندر دینی اور اخلاقی حیثیت سے بہت کچھ کمیاں واقع ہو گئی تھی۔ اور قرون اولیٰ کی طرح جو مسلمان تھے ان کی طرح تو اخلاق نہیں تھے کہ جس علاقے میں جاتے کیا ہو جاتے، لوگ اسلام کی آغوش میں آ جاتے۔ البتہ اسلام جیسی جہاں کشا جو طاقت ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ان کے اخلاق پر تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہ خوبیاں مسلمانوں میں کسی نہ کسی حد تک دوسروں کے مقابلے میں کیا تھی، زیادہ پائی جاتی تھی۔ اسی لیے محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے اگر آپ ہندوستان کے جو سیاسی حالات کو دیکھیں گے تو کہنے کو تو یہ کیا تھا، پورے اس خطے کو الہند کہا جاتا تھا، لیکن سیاسی انتشار کا یہ حال تھا کہ 50 سلطنتوں میں یہ ملک کیا ہوا تھا، بٹا ہوا تھا۔ انتشار اور خون ریزی یہاں کیا تھی، عام تھی۔ اور آپ سماجی اعتبار سے انسانوں کے درمیان اونچ اور نیچ اور نچلے طبقات پر جو ظلم تھا، مذہب بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا۔ یہاں کا
یعنی یہ صورتحال یہاں کی عوام کی تھی، اور مظلوم جو ذاتیں تھی وہ اپنی قسمت کا اس کو حصہ سمجھ کر اس کو کیا کر رہی تھی، برداشت کر رہی تھی۔ یہ سچویشن ہندوستان میں تھی۔ اسی لیے مشہور محرک ڈاکٹر تارا چند نے اپنی مختصر تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ جو یہاں کا راجہ داہر تھا، اس کا باپ ایک متعصب حاکم اور رعایا پر جابرانہ قانون کا نفاذ کرنے والا، ننگے پیر ان کو راستے میں شیڈول کاسٹ کو چلایا جاتا، ننگے سر اور کتوں کے ساتھ ان کو رکھ کر تحقیر آمیز ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں اس نے یہ بتایا، مصنف نے، کہ محمد بن قاسم نے یہاں کی عوام کے ساتھ بڑا ہی عقل مندی اور فیاضی کا سلوک کیا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جب راجہ داہر کا قتل ہوا ہے تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ اس نے نکاح کیا، اس کے سرداروں کو کیا کیا، معاف کیا، اور یہ شیڈول کاسٹ لوگوں کو اپنے پاس میں جگہ دی۔ یہ مساوات دیکھ کر وہ اسلام کا عملی پہلو ان کے سامنے یہاں کی قوم کے آیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہاں کے سندھیوں کے بعض قبائل نے، اور دوسرا جو دو قومیں، خاص طور پر سندھیوں کے قبائل نے یہاں پر اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد فتح البلدان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد بن قاسم کو جب پولیٹیکل سطح پر کچھ وہاں پر اختلاف ہوا تو اس کو قید کر کے لے جایا گیا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ یہاں پر سندھ کے لوگ تو رو رہے تھے، اور کچھ کے لوگوں نے تو اس کا مجسمہ بنا دیا۔ یعنی یہ قوم ایسی ہے کہ جب تم اس کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر سلوک کرتے ہو، یہ آپ کو کیا بنا دیتی ہے، بھگوان بنا دیتی ہے۔ یہ سلوک جب ہوا تو یہاں پر اسلام کی اس حیثیت سے یہاں پر آغاز ہوتا ہے، اور محمد بن قاسم کے ذریعے 712 میں یہاں پر حکومت قائم ہوتی ہے، اور ایک عرب حکمرانوں کو یہاں ایک سہارا مل جاتا ہے ہندوستان میں انٹری کرنے کا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ محمود غزنوی کے دور تک بیچ میں 3 صدیاں ایسی گزری ہے کہ ہمارا جو سینٹر کیپٹل تھا اس نے ہندوستان میں بہت زیادہ توجہ نہیں دی۔ البتہ محمود غزنوی کا جو دور ہے وہ شمالی ہندوستان میں سیاسی اور فوجی لحاظ سے مسلمانوں کے عروج کا دور کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اس کی فوجی قوت کا اندازہ آپ اس طرح لگائیے کہ سومناتھ پر حملے کے لیے وہ 17 مرتبہ ہندوستان آیا، لیکن کسی بھی بادشاہ کے اندر یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ اس کو کیا کر سکے، مقابلہ کر سکے۔ البتہ جو محمود غزنوی تھا اس کو علاقے پر قبضہ کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف مال کے لیے یہاں پر کیا ہوتا تھا، آتا تھا۔ اسی لیے جو آپ یہ دیکھتے ہو تاریخ میں کہ جو مندروں کو اس نے کیا کیا ہے، مندروں پر جو حملہ کیا ہے، تو اس کا مقصد، اس کی بنیاد مذہب نہیں تھی۔ اس وقت مندروں میں کیا رہتے تھے، خزانے ہوتے تھے جس کو وہ لوٹ کر کیا کرتا تھا، جایا کرتا تھا۔ اسی دور میں خان البیرونی جو مشہور سیاح اور سائنسدان ہیں وہ بھی ہندوستان میں آیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ ابو ریحان وہ ہے جس نے یہاں پر اس کی کتاب کو آج بھی یہاں پر ایک ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ مراٹھی میں بھی اس کا ترجمہ یہاں ہوا ہے، جو کتاب الہند اس نے جو لکھی ہے، اس میں یہاں ہندوؤں کی بڑی تفصیلات اس نے درج کی ہے، جس میں یہ بات بھی ہے کہ یہاں کے جو خواص لوگ ہیں وہ مورتی پوجا نہیں کرتے۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اس کو لوگ ماخذ مانتے ہیں، یعنی یہ جو برہمن طبقہ ہے جو لوگوں کو کیا کرتا ہے، مورتی پوجا میں لگایا ہوا ہے، لیکن وہ خود مورتی پوجا نہیں کرتا ہے۔ یہ بات اس کو وہ لوگ خود کیا کرتے ہیں، آج بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ محمود غزنوی کے 200 سال بعد محمد غوری کے ہاتھوں یہاں پر کیا ہوئی ہے، پھر سے دوبارہ رینیو ہوئی ہے، اور 1206 میں قطب الدین ایبک کی تخنشینی سے خاندان غلامان کا دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیے ایک بڑا معجزاتی فیصلہ تھا ہندوستان میں کہ غلاموں کو کسی نے یہاں کا کیا بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ اور ہندوستان کی سائیکولوجی یہاں کی جو آپ دیکھیں گے، یہاں کے معاشرے میں جہاں شیڈول کاسٹ کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہو، وہاں پر کسی غلام کو کیا دے دینا، تخت دے دینا، بہت بڑا اہم فیصلہ تھا۔ یا محمد غوری نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اور یہ خاندان غلامان کی خاص بات کیا رہی ہے کہ ان کے دور میں جو آپ دیکھیے جس طرح پست ذات کو اونچا اسٹیٹس دینا، یہ اس کے لیے قدم اٹھایا گیا تھا۔ جیسا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر کیا کہا، اذان دو، تاکہ وہ اعزاز حاصل ہو کہ ہر انسان تقوی کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ دور اس حیثیت سے بڑا ہندوستان میں سنہری دور ہے غلامان کا کہ جب منگولوں نے حملہ کیا تو 2 ہی ملک ایسے تھے جس سے مسلمانوں کو سہارا ملا، ایک مصر
اور دوسرا ہندوستان۔ اسی دور میں وہ تاتاریوں نے جو پوری بغداد کی حکومت کو ختم کیا تو یہاں پر مسلم علماء اور فقہا آئے، اور یہاں پر اس وقت سے آپ یہ جو فقہ کی بیس پر دین کی تعلیم دیکھتے ہیں وہ اسی دور سے باقاعدہ کیا ہوا ہے، اس کا نصاب بنا ہے اور اس کی تعلیم یہاں پر شروع ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 1290 میں آپ دیکھیں گے کہ جلال الدین فیروز شاہ خلجی سے خلجی دور حکومت کا کیا ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، اور علاء الدین خلجی کے جانشینوں پر یہ دور کیا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ خاندان غلامان کے بعد اسلامی حکومت جو صرف شمالی حصے میں تھی، علاء الدین خلجی نے اس کو کیا کیا، جنوبی وسط ہند میں بھی یہاں پر مسلمانوں کا پھیلاؤ ہوا۔ اسی لیے آپ اورنگ آباد جو جاتے ہیں تو دیوگری کا قلعہ جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اس کو علاء الدین خلجی نے کیا کیا ہے، فتح کیا ہے۔ آج بھی اس کی جو آپ چیز دیکھیں گے کہ جس طرح ڈیفنس سسٹم تھا اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا تھا، یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ رہا ہے۔ اور دوسری بات اس عہد کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ اچھے نظم و نسق کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں بہت سستی اور آسانی سے ملتی تھی۔ دیکھیے میں جو بتا رہا ہوں نا کہ قوم نافع جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، عروج پر باقی رکھتا ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہاں جو بہت ساری شورشیں تھی، عوام کو انہوں نے جب راحت پہنچائی تو وہ شورشیں کیا ہو گئی، کم ہو گئی۔ پھر اسی کے ساتھ جو تاجر اور دکاندار تھے اس کے لیے ایسے قوانین انہوں نے نافذ کیے کہ عوام کو اور تاجروں کو دونوں کو آسانی سے مال ملتا اور لوگوں کو مال کیا ملتا، سستا ملتا۔ یہ اس قوم نے خاص طور پر خلجی قوم لوگوں کا یہ کارنامہ رہا ہے۔ اور جو طوطی ہند امیر خسرو وہ عہد خلجی ہی میں یہاں پر آئے ہیں، اس سے آپ ادب کی دنیا میں جو کام ہوا ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر 1320 میں غیاث الدین تغلق کی جو حکومت رہی ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور 1414 میں دولت خان کے دور میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ دور میں دو پہلو رہے ہیں، ایک تو کئی بغاوتیں ہوئی اور جو دہلی کا سینٹر تھا اس سے بہت سے لوگ کیا ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ مشہور جو دہلی کا تخت تھا وہ کہاں شفٹ کیا گیا، دولت آباد، وہ اسی دور میں ہوا ہے یہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ابن بطوطہ جو تھا مشہور سیاح، وہ اسی دور میں آتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں کا جو سسٹم تھا کمیونیکیشن کا، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھوڑا بہت تیز رفتاری سے اس وقت ایک دوسری جگہ سے کیا کر سکتا تھا، میسج پاس آن کرتا تھا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ اس سے فاسٹ انسان پہنچاتے تھے۔ یعنی غلاموں کا جو سسٹم تھا وہ ایک دوسرے کو جو میسج دیتے تھے تو کسی دوسری جگہ پہنچانے میں گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز رفتار کون تھے، انسان تھے جو وہ پیغام کو پہنچاتے تھے۔ اور ایشور ٹوپا جو بہت بڑا مورخ ہے اس نے ایک بات لکھی ہے کہ تغلق کے حکومت میں جب بڑی تباہی آئی تو رعایا کو 1 کروڑ ٹکے اس وقت جو کرنسی تھی وہ دی گئی، اور جب اس قرض کی وصولی کا وقت آیا تو اب عوام پریشان ہو گئی۔ تو بادشاہ نے یہ کیا کہ عوام کے سامنے یہ کہا کہ میں نہ صرف تمہارا قرض معاف کرتا ہوں بلکہ وہ کاغذات بھی عوام کے سامنے کیا کر دیے، جلا دیے، تاکہ آج کے بعد کوئی تم سے یہ بات پوچھے گا نہیں۔ یہ جو اقدام تھا فیاضی اور رحم دلی کا، اور زراعت میں لگان میں انہوں نے جو ڈھیل دی، اور یہ عدل و انصاف کا فیروز شاہ کے دور میں جو بات رہی ہے، اس کو انہوں نے پیغمبر کے ساتھ منسوب کیا کہ میں اس لیے یہ عمل کو کیا کر رہا ہوں، انجام دے رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں گے کہ کچھ کمیوں کے ساتھ جو خیر کا پہلو جب بھی کیا رہا، ڈومیننٹ رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رکھا، وہاں پر باقی رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تیمور نے اس کے بعد اپنے نمائندے خضر خان جو تھا اس کو 1414 میں تخنشین کیا، اور اس کے بعد سید خاندان کے دور کا آغاز یہاں پر ہوتا ہے۔ اور سید خاندان جو 1451 میں علاء الدین شاہ عالم کے دور میں اس کا کیا ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے۔ خاندان جو سادات تھا اس کے اندر جو ایک پہلو کیا رہا ہے کہ یہاں پر بہت سارے ٹکڑے ہندوستان کے ہو گئے، بہت شارٹ پیریڈ ان کا رہا، اور سینٹرل حکومت یہاں پر باقی نہیں رہی۔ پھر جو بہلول خان لودھی جو تھا اس نے لاہور سے یہاں پر قبضہ کر کے دوبارہ لودھی خاندان کی یہاں پر کیا ہوئی ہے، حکومت قائم ہوئی ہے۔ اور یہ جو بہلول لودھی سے لے کر سلطان ابراہیم لودھی کی شکست تک، جب بابر یہاں پر آیا تب تک یہ لوگ حکمراں رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے، ان کا ایک بادشاہ سکندر لودھی بہت متعصب تھا، اس نے ہندو اقوام پر بڑے ظلم کیے ہیں، اور اسی لیے سیاسی طور پر یہ بہت کیا ہو گئے تھے، غیر مستحکم بھی ہو گئے تھے۔ البتہ جو تصوف صوفیہ اکرام ہیں وہ اس دور میں پورے ہندوستان میں کیا کیا ہے، انہوں نے
دعوت دین کا کام کیا ہے، اور بہت سے انٹیریئرز میں جو قبول اسلام ہوا، جب بادشاہت میں وہ رول ادا نہیں کیا تو کون کیا؟ تصوف میں یہ رول ادا کیا، اور اس کا خاتمہ بابر کے آنے سے ہوا ہے۔ بابر جو ہے 1526 میں مغلیہ خاندان کے یہاں سے دور کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہادر شاہ ظفر 1857 میں اس کے قتل پر مغلیہ دور کا کیا ہوتا ہے؟ اختتام ہوتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت روشن ترین دور جو بولیں گے وہ کون سا رہا ہے؟ مغلیہ دور حکومت رہا ہے۔ پانی پت کی جو پہلی جنگ ہوئی ہے اس میں ابراہیم لودھی کی 1 لاکھ کی فوج کو بابر کے 12,000 سپاہیوں نے کیا کی؟ شکست دی، اور اس کے بعد دوبارہ لودھی خاندان یہاں کے راجپوتوں کے ساتھ بابر کے خلاف کیا ہوا؟ جنگ کے لیے آیا۔ تو 2 اعتبار سے بابر کو وہاں فتح ہوئی ہے۔ یہاں بھی بابر کی فوج 12,000 تھی اور سامنے 2.25 لاکھ سپاہی تھے۔ تو بابر نے سب سے پہلے توپ یعنی ٹیکنالوجی کا یہاں استعمال کیا۔ سیکنڈ، اپنے جو پورا فوجی تھے 12,000 ان کو یہ بات بتائی کہ جنگیں حوصلوں سے جیتی جاتی ہیں، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم میں کوئی بھی شراب نہیں پیے گا۔ وہ لوگ شراب پیتے تھے۔ یہ 2 عہد انہوں نے کیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تمام کہانت والے نجومی انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بابر ہار جائے گا، لیکن قدرت کا فیصلہ دیکھیے کہ بابر کیا ہو گیا؟ جیت گیا۔ 2 وجہ دیکھیے آپ، ایک اس کا عزم اور حوصلہ، اور دوسرا اس نے اپنی غلطیوں پر کیا کیا؟ تائب ہوا، اور تیسرا ٹیکنالوجی کو کیا کیا؟ اس نے استعمال کیا۔ تو یہاں سے بابر نے 4 سال کے عرصے میں یہاں پر حکمرانی کی۔ پھر ہمایوں جو ہے وہ تخنشین ہوا۔ البتہ ہمایوں کے دور میں یہ ہوا ہے کہ جو بہار کے جو افغان تھے وہ لوگوں کا زور بہت بڑھ گیا تھا، اور شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو کیا کیا؟ ایران کی طرف واپس بھگایا۔ لیکن شیر شاہ سوری جو تھا یہ بہت ہی بہادر اور بہت ہی مدبر بادشاہ رہا ہے۔ اس نے اندازہ کیجئے کہ اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ یہ جو بڑی بڑی شاہراہیں آپ جو دیکھتے ہو، آگرہ سے برہانپور کا روڈ، یا کابل سے جو کلکتہ کا شیر شاہ سوری مارگ ہے جو آج بھی وہی روڈ ہے، یہ اس نے بنایا ہے، شیر شاہ سوری نے۔ اور جگہ جگہ جو مسافر خانے ہوتے ہیں پانی کے لیے، جو لوگوں کے رہنے کے سرائے، یہ سب اس نے کیا کیے؟ عوام کے لیے قائم کیے۔ البتہ بوڑھے بادشاہ کو قسمت نے بڑا کم وقت دیا۔ اس کم وقت میں اس نے سمجھ لیجئے کہ ہندوستان میں اتنا ڈیولپمنٹ وہ کر گیا کہ راستے میں مسافروں کے لیے سہولت، روڈ کا انتظام، اور اس کے بعد پھر ہمایوں دوبارہ ایرانیوں کے ساتھ یہاں پر ہندوستان میں آیا ہے، اور ہمایوں بھی جلد بیمار ہو کر کیا ہو گیا؟ اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اکبر جو ہے اس سے آپ دیکھیے مغلیہ سلطنت کے دور کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ بڑا استحکام کا دور رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ سیاسی، فوجی اور علمی اعتبار سے، تعمیرات کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد فنون لطیفہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیے بہت ترقی ہوئی ہے۔ یہ دور تاریخ میں اس اعتبار سے تو یاد کیا جاتا ہے۔ البتہ اکبر نے کسی بھی دوسرے بادشاہ کی بنسبت علمی اور نظری طور پر اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس نے آپ دیکھیے کہ جو پالیسی اختیار کی وہ یہ کی تھی کہ غیر مسلموں کی دلجوئی کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں ہوئی، اور اس کے اثرات کیا پڑے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں میں بھی یہ رواج جاری ہو گیا۔ دوسری بات اس نے کیا کیا کہ یہاں پر کچھ ایسی مغلیہ سلطنت کے اندر جو یہ پالیسی کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا آپ سمجھیے کہ ایمانی حیثیت سے نقصان پہنچا ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو علماء کے آپس میں جھگڑے تھے، ایک دوسرے پر لوگ کیا کرتے تھے؟ فتوے لگاتے تھے۔ اس سے وہ دین سے کیا ہو گیا؟ بیزار ہو گیا۔ اور آپ دیکھیے اس نے دین الہی جو بنانے کی کیا کی کوشش کی، جس میں شیخ مبارک اور ابو الفضل جیسے مشیروں نے بھی اس کو اور کیا کیا؟ بڑھاوا دیا۔ لیکن اس میں یہ بات آپ دیکھیے کہ اس وقت جو پرتگیز لوگ تھے وہ لوگ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو جائے؟ کنورٹ ہو کے عیسائی بن جائے۔ یہ بھی ان کی کوششیں ساتھ میں جاری تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس دور میں بڑی کوششیں کی، اور سرداروں کو مختلف خطوط لکھ کر یہ آمادہ کیا کہ اس کو اس روش سے کیا کیا جائے؟ باز رکھا جائے، اور وہ ان کی کوشش کامیاب ہوئی، اور اکبر کا یہ زور ٹوٹا، اور توزیع جہانگیری میں لکھا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی اسلام پر ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جہانگیر وہ عدل و انصاف کے اعتبار سے اس کا دور بڑا مشہور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شاہی محل کی سنہری زنجیر جو ہے زنجیر عدل جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے دور میں رہی۔ لیکن سجدے تعظیمی ہندوؤں سے انہوں نے لیا تھا کہ بادشاہ کو صبح کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ۔ تو مجدد علی ثانی نے جب اس سے انکار کیا
تو ان کو قید و بند کی صحبتوں میں بھی جانا پڑا۔ اس کے علاوہ بڑے لوگوں کے کلچر میں شراب اور عیش پسندی یہ کیا ہو گئی تھی؟ عام ہو گئی تھی۔ اس دور میں عبدالحق محدث دہلوی اس دور کے رہے ہیں، انہوں نے خاص طور پر فقہ کی بیس پر جو ہندوستان میں تعلیم ہو رہی تھی اس کو احادیث کی طرف روک دیا، اور یہ کہا کہ ہمارا اصل مرجع قرآن اور حدیث ہونے چاہیے، اور اسی کو آگے لے کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کام کو کیا کیا؟ آگے بڑھایا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شاہجہاں کا جو دور آتا ہے، شاہجہاں کے دور کو مغلیہ دور کا بڑا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ لال قلعہ، جامع مسجد، تاج محل، آگرہ کی شاہجہانی مسجد اور دیوان عام اور خاص، یہ سب اس کی یادگاریں ہیں۔ شاہجہاں نے بہت بڑی بڑی لڑائیاں نہیں لڑی، لیکن جو اکبر کے دور سے جو خرابی آ رہی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیسے ڈیٹوریٹ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ رود کوثر میں ڈاکٹر شیخ اکرام نے لکھا ہے کہ جہانگیر کے مقابلے میں گو کہ شاہجہاں دین کا خیال رکھتا تھا، لیکن اس دور کی تصنیف بادشاہ نامہ میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ ہندوؤں سے رشتے کرتے تھے، بیٹیاں صرف دیتے نہیں تھے بلکہ لیتے بھی تھے، اور کئی مساجد پر ہندوؤں نے جبری قبضہ کر رکھا تھا، اذان کی آواز بند ہو گئی تھی، اور دیہاتی مسلمانوں میں نکاح تو شرعی موقوف ہو گیا تھا، صرف بس کیا ہو جاتی تھی؟ اس کے گھر میں لے آیا جاتا تھا، بیل ذبح کر کے دعوت کرنا کو شادی سمجھی جاتی تھی۔ یہ صورتحال مسلمانوں کی ہو گئی تھی، اور اسی لیے آپ دیکھیے جو ہمارے اہل سنت بریلوی حضرات ہیں، ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ نکاح کے وقت پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کلمہ در حقیقت اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی دیہاتوں میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی، تو تجدید ایمان ان کے لیے کیا تھا؟ نکاح کے وقت ضروری تھا۔ ہم بظاہر اس کو بدعت سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ بدعت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹیریئر میں یہ صورتحال مسلمانوں کی کیا ہو گئی تھی؟ پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ جو مسلمانوں کو زوال آ رہا تھا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کس طرح مذہبی اعتبار سے، رعایا کی افادیت کے اعتبار سے ہم گریجولی کیا ہو رہے تھے؟ ڈیٹوریٹ ہو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اورنگزیب کا دور آتا ہے۔ اورنگزیب کے 50 سال 655 سے 1707 تک یہ واحد ایسا مغل بادشاہ ہے جس نے ہندوستان میں بہت ہی جارحانہ انداز میں شریعت کے نفاذ کی کوشش کی، اس لیے کہ ہر جگہ شریعت کی کیا ہو رہی تھی؟ عملاً بے حرمتی ہو رہی تھی، لوگ اس کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یہ خود بہت درویشانہ اس کی زندگی تھی، اور 90 حوصلہ بھی اس کے اندر اتنا تھا کہ 90 سال کی عمر میں گھوڑے کی پیٹھ پر رہ کر فوج میدان جنگ میں رہا یہ، اور وہیں اس کا انتقال بھی ہوا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی بہادر اور اعلیٰ صلاحیت کا یہ بادشاہ گزرا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اخلاقی خرابیاں اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں کو، خوشبو کا خٹک جو اس وقت کا بہت بڑا رائٹر ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ اورنگزیب کے انصاف کو میں خوب سمجھتا ہوں، اس کی دینداری، نفس کشی اور روزہ داری سے بھی آگاہ ہوں، کیا اس کے بھائی ایک ایک کر کے اس کی شمشیر کا شکار نہیں ہوئے؟ یعنی دارا شکو، معظم جاہ، یہ اقتدار کے حوالے ہی سے اس نے اس کو کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے۔ تو باوجود یہ خوبیوں کے یہ پہلو اورنگزیب کے اندر بھی رہا ہے۔ پھر اسی لیے شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے کہ روحانی اور فکری اعتبار سے یہ زمانہ بانج تھا، جبکہ فوجی نمو کے حقیقی سرچشمے روحانی اور فکری ہوا کرتے ہیں۔ یعنی یہ زمانہ ایسا تھا کہ اورنگزیب کا خود کیا اعتراف ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایک روز اس نے کہا کہ ہندوستان میں صرف 2 ہی لوگ ایسے ہیں جو شراب نہیں پیتے، ہندوستان میں صرف 2 ہی لوگ ہیں جو شراب نہیں پیتے، باقی پوری قوم کس میں تھی؟ شراب میں تھی، سوائے وہ دیندار طبقہ جو اپنے آپ کو مذہب سے کیا رکھا تھا؟ جڑائے رکھا تھا۔ تو وہ کہتا ہے ایک میں اور ایک چیف جسٹس جو تھے قاضی عبدالوہاب، حالانکہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بھی چھپ کر کیا کرتے تھے؟ شراب کو پیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا مذہبی اور دینی حیثیت سے بھی پورے معاشرے کا کیا رول تھا ہندوستان میں۔ یہ آج جو ہم جہاں پہنچے ہیں، یہ تاریخ کے سبق کو اس لیے یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، ہم اپنے آپ پر ہم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا، اس لیے اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ گو کہ اورنگزیب نے تخت نشین ہونے کے بعد بھنگ کی کاشت کی ممانعت کر دی تھی، شراب نوشی ممنوع کر دی تھی، جوا بند کر دیا تھا، بدکاری کے خلاف پوری کوشش کی، بازاری عورتوں کو حکم دیا کہ وہ شادی کر لیں یا ملک چھوڑ دیں، اور اس احکام کی تعمیل کے لیے محتسب مقرر کیے۔ لیکن جو صدیوں کا بگاڑ تھا قوم کے اندر، وہ ایک عالمگیر سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔
اب اس کے بعد میں آخری اس پر آتا ہوں کہ دیکھیے عالمگیر کی وفات کے بعد بہادر شاہ ظفر تک ایسا سمجھ لیے کہ 9 بادشاہ گزرے ہیں، لیکن وہ سب کٹ پتلیوں کی طرح رہے، اور ان کے اندر تو وہ صلاحیت بھی نہیں تھی جو حوصلہ اور کیا ہونا چاہیے انسان کے اندر، جرت۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح کیجئے کہ جب انگریزوں نے بہادر شاہ کے محل پر حملہ کیا ہے تو جو شہزادگان تھے وہ اپنے محل سے کیوں نہیں بھاگ سکے جانتے ہیں؟ اس لیے نہیں بھاگ سکے کہ ان کو جوتا پہنانے والے نوکر موجود نہیں تھے۔ آپ تعیش پسندی کا اندازہ دیکھیے، پھر اس کا حشر کیا ہوا، کس طرح وہ قتل کیے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری وجہ کہ ہمیشہ یاد رکھیے جو قوم زوال اس کا جب مقدر بن جاتا ہے تو وہ اسباب اور تدبیر اختیار کرنے کی بجائے میریکلز کی طرف کیا ہوتی ہے، چلے جاتی ہے۔ اب کہا کہ کیسا مقابلہ کرے، یہ مشورہ ہوا تو وہ مشورہ بھی کس سے کرتے ہیں؟ خواجہ سرا سے، جو ان کی ساتھ تھے۔ خواجہ سرا جانتے ہیں نا، جو مخنث لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ بوا تالیاں بجاؤ منہ بھاگ جائیں گے، مطلب اپنی تالیوں کی آواز سے ان کو ہم کیا کر دیں گے، بھگا دیں گے۔ اور دوسرا کیا کیا جانتے ہیں؟ ختم خواجگان کیا۔ یہ ختم خواجگان وظائف پڑھنا، یہ وظائف آپ پوری ہسٹری میں دیکھیے، جب سامنے دشمن ہے تو جہاں وظیفے کے ساتھ حوصلے اور جرت کے ساتھ اس کا کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مقابلہ۔ لیکن آپ پوری تاریخ میں دیکھیے، یہود کو جب مسلمانوں نے گھیرا تو انہوں نے کہا تورات پڑھو رات بھر۔ عیسائیوں کو جب صلاح الدین ایوبی نے گھیرا تو وہ بھی کیا کرنے لگے، وظیفے پڑھنے لگے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیے یہ لوگ کیا کر رہے تھے، ختم خواجگان۔ تو کیا یہ ختم خواجگان ان کو اللہ تعالیٰ کے اس گرفت سے بچا سکتا تھا؟ نہیں بچا سکتا تھا۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو 150 سالہ دور حکومت 1857 تک، ایک آپ اندازہ کیجئے یہ 1100 سالہ تاریخ ہے، اور آپ 200 سال نکال دو تو بھی 900 سال یا 1000 سال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس ملک میں سیاہ اور سفید کا کیا بنا دیا تھا، مالک بنایا تھا۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے اس قوموں کے عروج اور زوال کا جو ضابطہ میں نے شروع میں 15 منٹ آپ کے لیے لیا، ہم اس کی زد میں کیا ہو گئے، آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر اس کی طرف چڑھتے ہیں احکام جو تمہارے نزدیک ایک دن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے اس کا، اللہ کا ایک دن تمہارے یہاں کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور وہ مہلت عمل ہم کو کیا ہو گئی، مل گئی، اور ہم اس کی زد میں کیا ہو گئے، آ گئے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آپ اندازہ کیجئے کہ جس قوم کو ہمارے بعد عروج بخشا اللہ نے، کون سی قوم تھی؟ انگریز قوم۔ اور ہم کو کمپیئر کیجئے، ہم کہاں تھے، ہم کیا تھے دوسری قوم کے مقابلے میں؟ جو میں نے آپ کو 4 پوائنٹس بتائے تھے، کیا سب سے پہلا عدل، ظلم نہیں کرے گی، دوسرا نافع ہوگی، تیسرا کیا بتایا تھا کہ وہ مہلت عمل میں عجلت پسندی کا شکار نہیں کرے گی، چوتھا بتایا تھا کہ اپنی منصبی ذمہ داری کو کیا کرے گی، ادا کرے گی۔ اب یہ 4 پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے، اور میں آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو ہمارے مقابلے میں غلبہ دیا تو اس کے اندر کیا خوبی تھی کہ سب سے پہلے نافع ہونے کی حیثیت سے دیکھیے کہ ممبئی سے لے کے تھانہ تک ٹرین کچھ ہی سالوں میں انہوں نے دوڑا دی، لوگوں کی آسانی کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے۔ ٹیلی فون کے جو ذرائع تھے، ہمارا حال ٹیکنالوجی کا یہ تھا کہ وہ وائر جس سے انگریز فوج اپنی فوج کو کیا بھیج رہی تھی، میسج، جو مغل فوجوں کے اوپر سے جا رہے تھے، وہ اگر اس کو صرف کاٹ دیتے تو ان کا کمیونیکیشن کیا ہو جاتا تھا، لیکن یہ اس سے لا علم تھے۔ یہ ٹیکنالوجی سے مسلمانوں کی دوسرے حوالے سے ناواقفیت کا حال ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مساوات کے حوالے سے کیا تھا ہمارا معاملہ، کہ ہم نے سید اور شیخ کے جھگڑے کر لیے تھے، مذہبی لوگ، کہ بھائی سید کی نماز شیخ کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اور ہمارا سلوک یہ رہا ہے کہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی، جو بہت فقیہ اور تقوی والے انسان تھے محبت رسول کے، ان کو دارالمصنفین کی صدارت اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ کون ہے، خان ہے، سید نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں مساوات کا حال تھا۔ مولانا قاضی اطہر مبارک پوری کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ تو اور یہ جو آج بعد میں ہم نے مساوات کو ایکسیپٹ کیا ہے نا، وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ انگریزوں کے قانون کی وجہ سے ہم نے کیا ہے، ورنہ ہم نے تو دوسروں کو کیا کیا ہے، ڈیگریڈ کیا۔ آج زمینداروں کو آپ دیکھیے کیا کیا انہوں نے، شیڈول کاسٹ لوگوں کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے،
آپ 10 دھلواتے تھے. مولانا سجاد نعمانی صاحب کا آپ نے وہ تقریر سنا ہوگا, انہوں نے گجرات میں اس لیڈر سے جا کر ملاقات کی کہ آخر تم نے کیوں اتنا حمل, یعنی جو دوران حمل بچوں کو چاک کیا, اتنا کیا تم کو مسلمانوں سے کیا تھی نفرت تھی. جانتے اس نے کیا کہا کہ ہم شیڈول کاسٹ لوگ, یہ تمہارے جو مدرسے ہیں ہائی وے سے لگ کے, وہاں پر تمہارے سیٹ لوگ آتے تھے, ان کو بکرا سب دیتے تھے, وہ بناتے تھے, اور بچا ہوا کھانا کچروں میں پھینکتے تھے. لیکن ہمارے بچے جو بھوک کے رہتے تھے ہمارے گھروں میں وہ نہیں دیتے تھے, ہم جا کر اس کچرے سے اس کھانے کو کیا کرتے تھے, نکالتے تھے. یہ سلوک آج بھی ہم نے اس قوم کے ساتھ رکھا, تو آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا آتا ہے. تو یہ جو پہلو تھا جس نے ہم کو یہاں پر زوال کی طرف لایا. اور پھر سائنٹیفک پہلو سے آپ دیکھیے کہ پچھلے 300 سالوں میں جو انوینشنز ان لوگوں نے کیے, ہماری طرف سے دنیا کے لیے کوئی انوینشن سامنے نہیں آ سکا. ہم نے نماز جنازہ کو تو فرض کفایہ سمجھا کہ بھائی یہ فرض کفایہ ہے, کوئی نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار ہو جائیں گے, لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہ انوینشن میں اگر ہمارا حصہ تو بھی پوری قوم کیا ہوتی ہے, گنہگار ہوتی ہے. علامہ رسول القرضاوی صاحب نے کہا ہے کہ اجتماعی ضرورت اگر پوری قوم نہیں ادا کر رہی ہے تو پوری قوم کیا ہوگی, اس کی ذمہ دار ہوگی, اس کا وبال اس پر آئے گا. اور وہ قوم وہ کر رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دی, اس کی وجہ سے عروج بخشا. پھر صاحب شریعت قوم کے, اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم کو عروج تھا تو بغداد میں بھی اور ہندوستان میں بھی ہمارا رویہ کیا تھا. مامون کے دور حکومت میں ایک ترازو پر سونا تھا اور ایک ترازو پر یونان اور ہندوستان کی کتابیں تھی جو اس نے اس کی قدر کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عروج بخشا. اور ہندوستان میں بھی اہل علم کی قدر بادشاہوں نے جب کی, یہ ملک کیا ہوا, یہاں ترقی پر بڑھا. یہ ہم نے رویہ اپنایا. اور آخری جو بات اس قانون کے تحت کہ ہم نے منصبی ذمہ داری ادا کرنے کے اعتبار سے کتنی غفلت برتی, اس کا اندازہ یہ کیجئے کہ 1000 سال دور حکمرانی میں یہاں اتنے برادران وطن رہتے تھے, کیا ہم نے ان تک یہ پیغام پہنچایا؟ آپ سوچئے قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا ہے پوری 1000 سالہ تاریخ میں, جبکہ اقتدار کس کے پاس تھا, مسلمانوں کے پاس. کتنی عجیب بات ہے منصبی ذمہ داری کے اعتبار سے. آپ غور کیجئے, میں بطور تحدیث نعمت کے آپ کے سامنے کوئی فخریہ نہیں, یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اور سعادت بخشی کہ یہ پچھلے 50 سالوں میں اس نے کم و بیش سب زبانوں میں قرآن کے کیا کر دیے, ترجمے کر دیے, جو آج ہر مکتب فکر اس کو لے کر کیا کرتا ہے, دیتا ہے. یہ اللہ کی توفیق اور احسان سے ہوا جو 1000 سالہ حکمرانی میں کیا کیا ہے, بادشاہوں نے یہ کام نہیں کیا. اور شریعت کے حوالے سے کیا ہمارا رویہ رہا, جیسا میں نے بتایا کہ اکثریت شراب پی رہی ہے, ہندوؤں کے ساتھ کیا کر رہی ہے, شادی کر رہی ہے. اور وراثت میں حصہ دینے کے اعتبار سے ہمارا کیا رول رہا ہے کہ یو پی میں زمینداروں نے انگریزوں کے قانون کو قبول کیا, لیکن وراثت میں شریعت کے قانون کو قبول نہیں کیا مسلمانوں نے. کیوں؟ کہ وہ سوچتے تھے اتنی کئی 100 ایکڑ ہماری زمینیں ان بہنوں یا لڑکیوں کو دینے کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا, ہمارا پورا امپائر کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. تو یہ جو ہم نے ناقدری کی میرے بزرگوں اور ساتھیوں, تو ہم اللہ تعالیٰ کے عروج اور زوال کی اس سنت کے تحت ہم کیا ہو گئے, اس کے اندر آ گئے. اور ہندوستان کی یہ تاریخ بطور شہادت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کب ہم کو اقتدار بخشا, اور آج ہم محکوم ہیں. آج مسلمانوں کا خون سے زیادہ امریکہ کے ایک کتے کی قیمت ہے کہ وہ اگر مار دیا جائے تو ہنگامہ ہوتا ہے, لیکن لاکھوں مسلمانوں کی جان چلی جائے کسی کو افسوس نہیں ہوتا, یا ہماری بہنوں کے آبروؤں کو لوٹا جائے کسی کو کوئی افسوس دکھ نہیں ہوتا. یہ اندازہ کیجئے کہ آخر ایک وہ قوم جو یہاں تمام اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 سال دیے, یہ حال کو ہم کیوں پہنچے؟ یہ حال کو ہم اس لیے پہنچے کہ اس سنت اللہ کی زد میں میں اور آپ کیا ہو گئے, آ گئے. تو میرے ساتھیوں, قرآن یہ کہتا ہے فسیروا فی الارض, جاؤ زمین میں, فانظر دیکھو, کیف کان عاقبۃ للمکذبین, کیسا ہم نے جھٹلانے والوں کا حال کیا. کئی کہتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار, اے عبرت والوں اس تاریخ سے کیا کرو, نصیحت حاصل کرو. میں اقبال کے اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ فطرت افراد سے تو اغماس کر لیتی ہے, فطرت افراد سے اغماس کر لیتی ہے, کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو وہ معاف. یعنی اللہ تعالیٰ
انفرادی حیثیت سے تو کسی کے لیے درگزر کر دیتا ہے، لیکن ایک قوم جب مجموعی حیثیت سے اس سنت کے تحت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، بے رحم سنت کی زد میں انسان آ جاتا ہے، پھر اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے، اور یہ فیصلہ اسی وقت بدلے گا جب ہم اس سنت اللہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو کیا کریں گے، تیار کریں گے۔ 4 چیزیں دہرا دیتا ہوں۔ کیا؟ سب سے پہلے عدل، اپنی ذات پر، اپنے معاشرے میں تمام انسانوں کے لیے ظلم نہیں کریں گے۔ دوسری بات، ہم لوگوں کے لیے نافع بن جائیں گے، ہماری شخصیت دوسرے لوگوں کے لیے کیا بن جائے، نافع بن جائے، ہمارے بغیر ان کی ضرورت پوری نہ ہو، یہ احساس اس قوم کے اندر آ جائے۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں مہلت دیا تھا اس قوم کو بھی مہلت دے رہا ہے، تو اس مہلت میں عجلت میں ہم وہ قدم نہ اٹھائیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کیا ہو، خلاف ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے جو ہمارے کو مہلت عمل کے بعد یہ ہے کہ ہم منصبی ذمہ داری کو کیا کریں، ادا کریں۔ یہ 4 چیز ہم کریں گے تو اس بات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ وعدہ ہے کہ قیامت کے قریب پھوس کی جھوپڑیوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دین کو کیا کر دے گا، داخل کر دے گا، تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن میرا اور آپ کا کیا حصہ ہو سکتا ہے، اس پر ہمیں اپنے آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے، میں نے 2 بات تو انہوں نے کہی کہ سمجھ میں آ گئی، اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، تو وہ 2 پوائنٹ تو ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ اللہ کے قریب کیا کر دیں گے، انسان کو کر دیں گے۔ ایک تو عدل ہے، اس لیے کہ عدل جو ہے خود اپنی ذات پر قائم کرنا بھی بہت مشکل چیز ہے۔ ایسا اندازہ کیجئے کہ انسان ہے نا، مثال سے میں ایک پوائنٹ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ہے نا کوئی مدد کرنے کے لیے کہیں گے نا کسی آدمی کو، تو وہ مدد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ رحم کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے کہا جائے کہ انصاف کرو، تیری ذات دوسرے کو کیا کر رہی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہے، تو اس کا ایگو عدل سے کیا کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ تو یہ دوسرے کا حق مار رہا ہے، انصاف کر، وہاں نہیں کرے گا، غریب کی مدد کر دے گا۔ تو عدل پر قائم کرنا اپنی ذات کو، اپنے پوری معاشرے اور سوسائٹی کو، بہت مشکل کام ہے۔ جو سب سے پہلے قوم یہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا بخشتا ہے، عروج بخشتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، نافع۔ اب نافع یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ میں نے پانی برسایا، جو جھاگ تھا اوپر اڑ جاتا ہے، اور جو نفع کی چیز رہتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ اس میں نے یہ مثال دی تھی کہ انفرادی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ زندگی طویل انہی کو دیتا ہے جو دوسروں کے لیے کیا ہوتے ہیں، نفع بخش ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری نفع بخشی کا حال کیا ہے کہ ہم محلے میں رہ رہے ہیں، اب یہ محلہ میں کچھ گندگی ہے، ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہم کیا بولتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ کسی راستے میں آپ دیکھیے کوئی آدمی تڑپ رہا ہے تو آپ دیکھتے نہیں میرا کام ہے، کوئی فوٹو نکالے گا، کوئی ویڈیو وائرل کرتا ہے، لیکن اس کو اٹھا کر میں اس کی کیا کر لوں۔ یعنی آپ علم کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے دوسرے انسانوں کے لیے ایسا بن جائے کہ وہ دیکھیں کہ یہ لوگ نہیں رہیں گے تو ہماری ضرورت یہ کون پوری کرے گا، یہ نفع بخشی انسان کے اندر آ جائے۔ پھر تیسری چیز میں نے کہا مہلت عمل۔ مہلت عمل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے نا چانس، تو فوراً اس پہ گرفت نہیں کرتا، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتا ہے، پورا ٹائم فریم دیتا ہے، جس طرح ہم کو ٹائم فریم دیا، ہر قوم کو ٹائم فریم دیتا ہے۔ تو یہ ٹائم فریم میں ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ اصلاح کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ اب ہم اٹھے ہیں تو جلدی ہم کو نتیجہ آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے اور ہم کیا ہو جائے، یہاں پر غالب ہو جائے، یا ہم کو سب کریکٹ ہو کر مل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں۔ مہلت عمل میں عام طور پر طبیعتیں کیا ہوتی ہے، عجلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ جیسا میں نے خباب بن ارد کی مثال دی کہ ایک تکلیف مکہ میں ہوئی تو ان لوگوں نے کیا کہا، کب اللہ کی مدد آئی۔ عام طور پر بہت ساری آپ دیکھیے جماعتوں میں یا تحریکوں میں یہ مسئلہ رہا کہ اپنے ہدف کو دیر پا کر لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے اقدام اٹھاتے ہیں جو بجائے اللہ کی مرضی کے اس جلد بازی میں پوری قوم اور جماعت یا تنظیم کو کیا کر دیتے ہیں، نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ جیسا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، یہ لوگ برے جذبے سے نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھو، خیر کے جذبے سے کرتا ہے انسان، لیکن جلدی کر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا مہلت عمل کا قانون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ اس معیار پر پہنچاتا ہے، حالانکہ انبیاء تو بہت اعلیٰ معیار پہ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معیار دیکھیے کون سا تھا. جب آپ کو طائف میں لے جایا گیا تو طائف میں آپ کے اوپر بہت پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ خون سے آپ کی جوتی مبارک کیا ہو گئی، بھر گئی. حضرت زید نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر نکاہت کی وجہ سے ایک جگہ لایا اور آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ تو نے مجھے کس حال پر، کن لوگوں کے حال پر چھوڑ دیا ہے. پھر بہت دردناک دعا ہے کہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے ہاتھوں اس طرح مطلب میری عزت جائے. تو آخر میں اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم کہو تو یہ دو بستیوں کو ہم ملا دے، پوری بستی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ نہیں تو اس کے آنے والی نسل کیا ہو جائے گی، ہے نا. لیکن ہوتا کیا ہے آپ دیکھیے غزوہ احد میں کیا ہوا. جب آپ خود کی جو نوک سے اندر یہاں ہوا تو خون کے فوارے نکلے، تو آپ کی زبان سے کیا نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو کیا کر دے. اب اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا آیت لائی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی ہدایت کے فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو ان میں سے بہتوں کو کیا دے گا، ہدایت دے گا، اور بہتوں کو کیا کرے گا، عذاب دے گا. اب آپ دیکھو سامنے خالد بن ولید تھے، اکرمہ بن ابی جہل تھے. تو یہ عجلت پسندی میں اگر وہ دعا نبی کی قبول کر لیتا اللہ، تو کیا وہ لوگوں نے جو اسلام کے لیے کارنامے دیے وہ انسان کی نظروں میں نہیں ہوتے. آج جن لوگوں کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں یہ کل اسلام کے کیا بن سکتے ہیں، سپاہی. اللہ ہماری خواہش کے مطابق فیصلے نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون کیا ہے، لیکن وہ اس مہلت کے پروسیس میں اہل ایمان کو صبر کے ذریعے ان کے درجات بڑھانا چاہتا ہے، دوسری قوم کو اپنے عذاب کے لیے خود مستحق ان کو بنا دیتا ہے ان کے عمل کے ذریعے، اور انہی میں چھٹ کر اچھے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. اس لیے عجلت پسندی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس راہ میں جو میرا اصل کام میں نے بتایا وہ تم کرو، تم اللہ کے فیصلے لوگوں پر نافذ کرنے والے نہ بن جاؤ. ہم کیا فی نار جہنم کفار، ارے کیا فی نار جہنم کے لیے پیدا کیا گیا، یہ جذبات ہمارے ان کے لیے ہیں. تو یہ جذبات سے نکال کر اللہ چاہتا ہے کہ وہ انبیائی جذبات ہمارے دل کا کیا بن جائے، حصہ بن جائیں. تو یہ مہلت عمل کے اس میں کیا ہوتا ہے، فسادات. اب فسادات ہوئے تو فوراً ہم کیا پڑھنے لگتے ہیں، دعائے قنوت نازلہ. آپ جانتے ہیں اس میں کیا دعا ہے، اس میں یہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عاد اور سمود کی طرح کیا کر دے، ہلاک کر دے. آپ سوچئے ان لوگوں کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ تو نادانی میں ان کے اعلی کار بن رہے ہیں، اصل کلپریٹ تو کچھ ہیں لیکن پوری قوم تو کیا کر رہی ہے، نادانی کر رہی ہے. تو ان کے ساتھ تو ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے. تو یہ اجلت بازی پسندیدہ نہیں ہے. اس مہلت عمل کا شکار کفار کیسے ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو سب نعمتیں مل رہی ہیں، ہم کو کون پکڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جذبہ اس کی آخری پیک تک ان کے اندر آ جائے اور وہ اللہ کے عذاب کے کیا بن جائیں، مستحق بن جائیں وہ سرکش لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کیا دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. اور وہ مہلت اللہ تعالیٰ کی ایک بالکل کیا رہتی ہے، متعین چیز ہے. اگر نبی جلدی بھی کر لیتا ہے تو اللہ نبی کو پکڑ لیتا ہے. یونس علیہ السلام کو دیکھیے کیا ہوا ہے نا. پھر انہوں نے کہا ربنا ظلمنا لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ عام طور پر انسانی طبیعت میں جو اجلت پسندی ہے وہ کیا کر دیتی ہے، اس مہلت عمل کو اپنے اہداف کے لیے یا تو ڈائریکشن غلط کر لے گی یا کیا کرے گی، غلط اقدام کر دے گی، جس سے قوم فتنے میں پڑ جاتی ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی میں نے مثال دی، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں لیکن اقدام ایسا ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق نہیں ہوتا. یہ اصل چیز ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں نے بتایا چوتھی چیز، منصبی ذمہ داری. منصبی ذمہ داری میں مسلمانوں کے اندر اس ہندوستان میں یہ ذمہ داری ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، جس طرح پوری کائنات میں اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس دنیا میں منصبی قوم ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہو، جاری اور ساری ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ کا قانون تکوینی اعتبار سے چل رہا ہے. یہاں اللہ چاہتا ہے کہ منصبی قوم اس ذمہ داری کو کیا کرے، ادا کرے. جیسا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کیا دعا ہے کہ اللہ جس طرح آسمان پر تیری بادشاہت قائم ہے، حکمرانی قائم ہے، زمین پر بھی تیری بادشاہت کیا ہو جائے، قائم ہو جائے. تو اس بادشاہت کو قائم کرنے کی ذمہ داری کس کی دی ہے، منصبی قوم کی. اس کا طریقہ یا کیا ہوگا، جہاں ہم رہتے ہیں کہ ایک بڑی آبادی کون سی ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتی، تو ہم اس کے سامنے کیا کریں گے، قول سے اور اپنے عمل سے حق کی کیا دیں گے، شہادت دیں گے. اب اس حق کی شہادت دینے کے لیے کیا ہوگا، آج یہ فاشسٹ قوتوں نے
دونوں قوموں کے درمیان کیا پیدا کر دی ہے؟ دوریاں پیدا کر دی ہے. تو ہمیں عملی شہادت میں ان کے لیے بہت سے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو خدمت خلق کے ہو, دوسرے نافع کام ہو, جس سے وہ ہمارے اخلاق کو کیا کر سکے, سمجھ سکے. ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی, ڈائلاگس کرنے ہوں گے, جس میں ان کے ذہن میں جو زہر ڈالا گیا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا, دور کرنا ہوگا. اسی طرح عملی منصبی ذمہ داری میں یہ بات بھی آئے گی کہ تاریخ کو جس طرح مسخ کر کے ان کے سامنے رکھا گیا, صحیح تاریخ کو آپ کو علمی حیثیت سے ان کے سامنے لانا ہوگا. اور ساتھ ہی دین کے اندر سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اور یہ ملک شرک اور بت پرستی اتنے گھناؤنے شرک میں مبتلا ہے. اور دوسرا پہلو بین الاقوامی سطح پر ایتھسٹ, خدا کے وجود کے انکاری لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو ہمیں ان نئے دلائل کے ساتھ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو شامل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, کام کرنا ہوگا. اسی لیے یوسف القرضاوی صاحب ایک بات بولتے ہیں کہ آج اس ملت کے ساتھ سب سے مشکل یہ ہے کہ وہ کسی جذباتی مسئلے پہ اپنی جان دینے کے لیے تو نوجوان آگے آ جاتے ہیں, لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ اس منصبی ذمہ داری کے لیے اپنی زندگیاں دو, جو اس علمی سطح پر کام کر کے, اس سماجی انگیجمنٹ کے ذریعے تم اس کو کیا کر سکو اپنا. دو بات بتاتا ہوں, دیکھیں, ایک علمی سطح کے لیے آپ کو اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا, اور دوسرا سماجی انگیجمنٹ کے لیے بھی آپ کو فارغ کرنا پڑے گا. انہوں نے سوڈان کی مثال دی. یہ لوگ گئے تھے گروپ وفد وہاں پر, تو وہ لوگ جب مسلمانوں کا بہت انٹیریئر میں بہت غریب لوگ تھے, تو وہاں گئے, ان کو دیکھا تو ان کو پتا چلا یہاں ایک ڈاکٹر ہے جو سائیکل پر آتا ہے. تو انہوں نے سوچا چلو اس سے بھی مل لیں. تو تھوڑی دیر میں وہ ڈاکٹر آیا, وہ انگریز تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایسا وفد ملنا چاہتے ہیں. تو بولا ٹھہرو, پہلے میں اس بستی والوں کو پورا دیکھوں گا. اس نے دیکھا, پھر اس کے بعد ان سے یوسف القرضاوی صاحب یہ کہتے ہیں, ہم نے پوچھا کہ تمہارا وطن کیا ہے؟ تو بولے میرا وطن یہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا جو کلر ہے, چہرہ ہے, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یورپ کی طرف کے ہو. وہ سوئٹزرلینڈ کا تھا. تو اس نے کہا یہ پوچھو کہ میں پیدا کہاں ہوا, تو پیدا تو میں وہاں ہوا ہوں, لیکن اب یہ میرا وطن ہے. وہ کرسچن مشنری کا آدمی تھا, اتنا کوالیفائڈ ڈاکٹر, لیکن اپنی پوری زندگی کہاں کر رہا ہے, اس مشن کے لیے سوشل انگیجمنٹ میں کہاں لگا رہا ہے. آج ہم دیکھیے, اب تھکے مارو آتے ہیں اپنی دنیا کما کر, اور اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کس میں لگائیں, اس دین کے لیے لگائیں. تو آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری قدر سے, اس منصبی ذمہ داری سے ہمیں دین دے گا. آج ہم کو اگر اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مار دیں گے. ایک انتظام ہم صحیح طور پر نہیں کر سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ نے ان لوگوں کو دیا جو بحیثیت مجموعی دوسروں سے کیا ہے, بہتر ہے. جب ہم بہتر ہونا ثابت کر دیں گے, اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گی, شامل ہو جائے گی. یہ ایسا بات ہے. ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا